صحیح حقیقت میں رہبر لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جس کی خوراک اپنی عوام کے کم سے کم شخص کی خوراک ہو. مولا متقیان، یا یوں کہیں کہ دنیا کے سارے گھروں میں افضل گھر کون سا ہے؟ خود مسجد نبوی ہے، اور قرآن کی آیت ہے جس پر خلیفہ دوم جو ہے وہ رسول خدا سے پوچھتے ہیں، وہ آیت کی جس میں پروردگار کہتا ہے کہ فی بیوت، اللہ کے اذن سے کچھ گھر ہیں جو ہے وہ رفعت پاتے ہیں، بلندی پاتے ہیں، اور ان کے اندر ذکر جو ہے وہ اوپر کی طرف، خدا جسے چاہے اوپر لے جائے. خلیفہ دوم رسول خدا سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ کہا یہ انبیاؤں کے گھر. پھر انہوں نے اشارہ کیا اس ایک گھر کی طرف کہ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر اس میں شامل ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ گھر ان سب گھروں میں افضل ہے. خوب ظاہر ہے کہ جو افضل گھر ہوگا، جو بہترین گھر ہوگا، اس گھر میں جو زندگی گزاری جائے ایسی نہ ہو کہ کل کو کوئی کہے کہ ہم تو یہاں نہیں، کم سے کم زندگی گزاری گئی. خوب کیسی اپنی بیٹی کو رخصت کیا عزیزان محترم، کہ چند چیزوں کے ساتھ بیٹی کو جو ہے وہ رخصت. خوب یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، یہ سیرت ہے. لیکن ہمارے ہاں شادی بیاہ ہو تو صرف سیرت میں حدیث قصہ ہے بس، اور وہ بھی گھر میں ہوتی ہے الگ سے کمرے میں، اس کے بعد کچھ اور ہی ہوتا ہے. پھر جیسے ہمارے ہاں بیچارہ مولانا کہیں جائے سب مسلمان ہو جاتے ہیں، جیسے مولانا صاحب گئے چلو اب تو کناتے بھی ہٹا دو، ٹھیک ہے. خوب ایسی سیرت پھر زندگی پہ اثر نہیں کرتی. سیرت وہ ہے جو عملی طور پر ہو سیرت. خوب کیوں یہاں کے دکھاووں کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو سادگی سے رخصت نہیں کرتے؟ کیوں ہم ان کی تربیت نہیں کرتے ایسی کہ وہ بیٹی تقاضا ہی نہ کرے؟ تو ہم کیونکہ ہمیں اللہ سے زیادہ لوگوں سے محبت ہے، اور لوگوں کی محبت کچھ نہیں دے گی عزیزان محترم. خوب اگر اہل بیت کے در پر آ کر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تو خوب اہل بیت جیسی زندگی گزارنے کی کوشش تو کریں. کہ چند چیزوں میں بیٹی کو رخصت کیا، اور جب اب بیٹی چلی گئی تو ایسا نہیں کہ رسول خدا نے بیٹی کو چھوڑ دیا، یعنی ہر روز اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں. اور وہاں جب شادی کے بعد جب بیٹی جو ہے وہ بیوی میں شوہر میں زوجہ میں تبدیل ہو گئی ہے حضرت علی علیہ السلام کی، تو دوسرے دن کیا سوال پوچھتے ہیں؟ کہا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اور وہاں آپ دیکھیں یہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں. لیکن کیا ہماری یہاں تو شادی کے ایسا شادی ہوتی ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھ پاتا. خود سوچیں کوئی نماز ہی نہیں ہے، نماز ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی. وہاں مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا. کیا ہماری زندگی کی ابتدا ایسی ہے؟ ہمارے یہاں تو پورا دن میک اپ ایسا ہوگا، وضو کون کرے گا؟ عبادت کون کرے گا؟ ساری رسمیں کروا لو، نماز کون پڑھے گا؟ کسی کو نہیں پڑھے. دلہا میاں بھی بہت دیر سے پارلر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین تو ویسے ایک دو دن پہلے چلی جاتی ہیں. عزیزان محترم ہم کس کی سیرت کو فالو کر رہے ہیں؟ پھر جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو پھر ہم ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب اطاعت اور بندگی نہیں تو مشکلات تو آئیں گی، اور یہ مشکلات ہماری اپنی ہیں، یہ مشکلات اللہ کی طرف سے نہیں ہیں عزیزان محترم، ہماری اپنی مشکلات ہیں.